اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے. ویورز آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ایک پارٹی کے اوپر کچھ تواتر کے ساتھ بڑا گراں گزرتا ہے. لیکن بہرحال میں قطع نظر جو بات کرنا چاہتا ہوں یا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مداری نے جس طرح لوگ جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک کرتب دکھا رہا ہوتا ہے, ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جو ڈرامہ اس نے رچایا ہوا تھا آج اس کا اینڈ ہو گیا ہے. وہ بیسیکلی مطلب اور فیصلہ محفوظ ہو گیا. اور فیصلہ کیا ہوگا محفوظ؟ حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو لائیو کوریج جو یہ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. خود اپنے طور پہ تو لائیو کوریج کرا رہے ہیں, اور جب عمران خان یہی بات کہتا ہے کہ سائفر کا کیس بھی مطلب وہ تو یہ بھی نہیں کہتا کہ لائیو کراؤ, وہ کہتا ہے یار اوپن ٹرائل کر دیں آپ. اس طرف یہ لوگ نہیں آتے کیونکہ اوپن ٹرائل اگر کریں گے تو اس کے اندر وہ بھی بولے گا اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جو اس کا بولنا ہے وہ ان لوگوں کو گراں گزرتا ہے, کیونکہ اس کے بولنے کے اوپر بھی لوگ جو ہیں یعنی کہ وہ کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, کیونکہ اس شخص نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ جو کہتا تھا وہ سچ تھا. یعنی کہ اس نے ایک دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب میں ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہو جائیں گے. تو کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی مریم نواز جس کے باپ نے اور جس کے چچا نے بے نظیر بھٹو کی اور محترمہ نصرت بھٹو کی, اللہ تعالیٰ بخشش کرے ان دونوں کی, ان کی نازیبہ قسم کی تصویریں جو تھی ہیلی کاپٹر اور جہازوں سے پکوائی تھی. لیکن وہی مریم نواز جو تھی وہ جیے بھٹو کے اوپر بھٹو کی برسی کے اندر ادھر بنگڑے ڈال رہی تھی بیٹھی ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اس لیے لوگ اس کو مان گئے کہ یار جو یہ بات کہتا تھا وہ تو ہو گئی اور جو یہ کہتا تھا وہ سچ ثابت ہوئی. تو اب اگر وہ آ جاتا ہے اوپن ٹرائل کے اندر تو اوپن ٹرائل کے اندر لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ باقی جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو خان ہی سچ بول رہا ہے, اور کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوا ہے. یعنی کہ وہاں سے لے کے جب اس نے سری کانت کو بیٹنگ کے لیے دوبارہ بلایا تھا وہاں سے لے کے ورلڈ کپ جیتنے تک, اور ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جو وہ 3 سال 3.5 سال وزیر اعظم رہا, اس نے جو باتیں کی جو اقدام کیے وہ کہتا تھا کہ دیکھیں آپ اس مہنگائی کو نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ جو میرے دور میں جو مہنگائی ہو رہی ہے کرونا وغیرہ کی وجہ سے یہ بہت کم ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا, پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے دیکھا کہ جب یہ گھسپیٹوں کا ٹولہ آیا, امپورٹڈ حکومت جب پاکستان کے اوپر مسلط ہوئی اور ریجیوم چینج جنرل باجوہ نے کرایا, تو اس کے بعد ہوا کیا کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 140 روپے لیٹر پیٹرول کے اوپر جو تھا لوگ تڑپتے تھے اور 300 والا جو تھا بڑا خوشی سے پھر چلا رہے تھے. اور ان کی پالیسی دیکھیں, یہ جو ہوتے ہیں مہنگائی ایک دم دگنی کر کے اس کے بعد 10 سے 5 روپے کا یا 10 روپے کا ریلیف دے دیتے ہیں. تو عوام کیا کہتے ہیں یا لوگ کیا کہتے ہیں, چلو یار کچھ تو کم کیا. اور پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تو ہے. یہ بھی تو لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو تواتر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تو ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ جو ہوگا یہ نواز شریف کے حق کے اندر آئے گا. کیوں آئے گا نواز شریف کے حق کے اندر؟ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک سائٹ پہ ہے اور باقی حالانکہ جو عدالتی معاونین مقرر کیے تھے انہوں نے بھی جو عدالت نے خود مقرر کیے تھے کہ یہ عدالتی معاون ہیں, لیکن ان عدالتی معاونز نے بھی آ کے کہا کہ جناب یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے کس لیے نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ کس طریقے سے آئین کی ترمیم کو آپ مان لیں گے کہ یہ آئین کی ترمیم 1/3 میجورٹی کے بغیر آپ کیسے اس آئین کے اندر, یہ تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اور آئین میں ترمیم سپریم کورٹ تو نہیں کرا سکتی, وہ تو کر سکتی ہے پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ بھی 2/3 میجورٹی سے کرے گی, سادہ اکثریت سے وہ بھی نہیں کر سکتی. تو بہرحال یہ کہانی چل رہی تھی اور یہ کہانی ہو رہی ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 2 دن ضائع کیے ہیں ایک فضول والی ریٹ کے اندر, ان 2 دنوں کے اندر پی ٹی آئی کا اگر وہ کوئی کیس سنتا یا یعنی کہ وہ کرتا ہیئرنگ کرتا جس کے اندر عمران خان کا مسئلہ ہے, جس کے اندر دوسرے تیسروں کا مسئلہ ہے, یعنی کہ ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے
کہ جناب لوگوں کے کاغذات جمع کرانے میں چھینے گئے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. کیا نظر نہیں آ رہا کہ 15 مہینے سے پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے؟ 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا, وہ جو 9 مئی وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آرمی کو یہ 9 مئی زیادہ اچھالنا نہیں چاہیے. اس کے اندر آرمی کی اپنی تذلیل ہو رہی ہے. اگر لیکن عقل مند جو ہوتا ہے وہ تو فیصلہ کرتا ہے, اور جو بے عقل ہوتا ہے وہ لکیر کے فقیر کی طرح پھرتا رہتا ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ جو ارسطو نے کئی سو سال پہلے کہا تھا کہ فورس از نتھنگ جسٹ اے گیدرنگ آف فولز, وہ اس نے غلط نہیں کہا تھا. یہ اس نے اسی لیے کہا تھا اور کہ یہ لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں. اور جو معذرت کے ساتھ کہ جو بہت اعلیٰ عہدوں پہ جو فوج میں فائز ہیں, تو وہ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں چاپلوسیوں کے اندر آ جاتے ہیں, کہ خوشنودیوں کے اندر آ جاتے ہیں. جس طریقے سے شہباز شریف نے بوٹ چاٹے, زبان سے چاٹے, جرابیں سونگی, یہ کیا وہ کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب باجوہ صاحب جو تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی, آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب باجوہ کو ہینڈڈ اوور ٹیکنگ اوور ہوا تھا تو اس نے کہا تھا انشاءاللہ, یعنی کہ پاکستان کے دشمنوں کو کیا فکر تھا, تو اس نے انشاءاللہ کہا تھا, لیکن وہ انشاءاللہ سے پھر گیا. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ میں ذرا سا اس کے اندر ڈیپ میں چلا جاؤں گا اور وہ پھر میرے ویورز کیا سوچیں گے, لیکن بہرحال میں آپ کو ایک بات کہہ دوں, اور وہ بات بڑی سمپل سی ہے, تو اس کے بعد آپ اس بات کو ہر جگہ پر آپ لیں گے. شیطان جس کو ابلیس کہتے ہیں, یہ فرشتوں کا استاد تھا, اسرافیل اس کا نام تھا. ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ کرنے کے اوپر معلوم قرار پایا اور جنت سے نکال دیا گیا, اور فرشتوں کے استاد کے بجائے آج اس کا کیا مقام ہے. تو باقی وہ اللہ کو بھی مانتا تھا, اللہ کے ہر احکامات کو بجاتا تھا, لیکن اس نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ. تو یہی بات یہی ہے کہ بڑے یہ نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ اور یہ جو مفت کے جو عمرے شمرے ہوتے ہیں یہ تو کر لیے, سب نے کر لیے, بیتی گنگا میں ہر کسی نے ہاتھ بہائے ہوئے, اور باجوہ صاحب نے بھی بہائے. لیکن شیطان جب ایک سجدے کے اوپر, یعنی کہ میں نے ایک وہ پڑھی ہے کہ شیطان نے زمین کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو, یعنی کہ پوری زمین پہ اس نے سجدے کیے ہوئے, لیکن اتنے سجدے جو تھے وہ رائے گاہ چلے گئے صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ جتنے آپ لوگوں نے عمرے شمرے یہ وہ کیے ہوئے سرکاری پیسوں پہ, عوام کے ٹیکسوں کے اوپر, یہ میرا خیال ہے کہ رائے گاہ جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے بہرحال ایک غلط کام کیا, اور وہ غلط کام کیا کیا, ریزیوم چینج. ایک ہنستے کھیلتے ملک کو 25 کروڑ عوام کے جو ایک آسودہ زندگی کے طرف آ رہے تھے, جو خوشحالی کی طرف آ رہے تھے, آپ لوگوں نے ان کو غلامی کی طرف دھکیلا ہے. اور اس کے اندر جو اب وہ پکا کام کر رہا ہے, جسے کہتے ہیں کہ جب گھر بنتا ہے تو سیمنٹ ریتے وغیرہ سے جب پلستر شلستر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پانی لگایا جاتا ہے, چھڑکاؤ کے مطلب پانی ایسے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ سیمنٹ وغیرہ مضبوط ہو جائے. تو اب وہ جو پانی لگانے والا کام ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ہر کام مضبوط ہو جائے اور انڈر دا امبریلا آف سپریم کورٹ آ جائے. اور سپریم کورٹ جو ہے مطلب یہ تو کل کو نکل جائیں گے, یہ تو کہیں گے کہ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے, اور سپریم کورٹ کون کر رہا ہے فیصلے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ون مین شو جو آج کل لگا ہوا ہے وہ ون مین شو کے یہ فیصلے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, ایون کہ وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے, مطلب دیکھیں اس کی بات سنیں کہ یار کوئی عقل سے پیدل شخص ہوگا جو کہے گا کہ جو شخص گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ کچن میں نہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عدالت کے اندر اپنے طور پہ آئے گا ہم اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. عدالت تک اگر آنا ہے اس نے خود آنا ہے, اور اس کے ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے, اور اگر بیچ میں سے غائب ہو جائیں تو ہم نہیں جانتے کہ کدھر غائب ہو. تو مقصد یہ ہمارا آج قاضی ہے. کہاں گئے وہ قاضی جو کہتے تھے کہ اگر فرات کے دریائے فرات کے کنارے پہ بھی کوئی کتا بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے؟ اور کہاں گئے وہ چیف جسٹس جو راتوں کو سفر کر کے اور انصاف دینے کے لیے پہنچتے تھے؟ لیکن یہاں پہ آج کل کوئی ایسی مثال نہیں مل رہی, کوئی ایسی مثال نہیں مل رہی. اگر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے وہ ایک خاتون کو ریلیف دیا بھی ہے تو انہوں نے اس کو بیل دی ہے, یہ نہیں کیا. حالانکہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ سے کہتے ہیں ہاں جی ذرا سارے اٹھا کر لے آئے نا, کون سی ایف آئی آر ہیں
ذرا میرے سامنے لے آؤ تو میں خود ہی ذرا دیکھ لوں، لیکن انہوں نے بھی صرف بیل دی اور کوئی احسان نہیں کیا. یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے. عدل و انصاف پرووائڈ کرنا ان کا کام ہے. لاکھوں روپے میں تنخواہیں اسی چیزوں کی لیتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا، کل میں نے جو بتایا تھا کہ ہماری عدلیہ اندھی ہے اور بہری ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بندر جو ہے وہ ڈگڈگی لے کے بچا رہا ہے اور اپنے مالک کو وہ ریلیف دینا چاہتا ہے. تو دیکھیں وہ کس طریقے سے ریلیف دیتا ہے اور کرسی کا ناجائز استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.